إن حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. All praise and glory belongs to Allah, the one who has blessed us with the opportunity to sacrifice every single thing that we have. He has given us the permission to be able to give in His way the things that we have that actually belong to Him. He gave us life that is His, but He has given us the opportunity to sacrifice it in His way. It is a place of honor and thanks. He has given us wealth and He has given us the opportunity to spend it in His way. It is an honor and a place of thanks. He has given us knowledge and He has given us the opportunity to spread that knowledge and awareness in His way. It is a place of honor and thanks. The biggest punishment that we as individuals are facing today, when we say punishment, the word punishment brings the fire of hell. It brings the suffering that people are going to have in the hellfire. It is the pain that people are going to get in that place where the angels will be there hitting the individuals, torturing the individuals. We consider that as a punishment, but the actual punishment which human beings are facing in this world, which might be even more severe than the fire of hell, is the fact that we do not have the Imam of the time who can come and introduce himself as the Imam. یعنی جو سب سے بڑا عذاب اس وقت انسانیت کو مل رہا ہے اور جو کہ آخرت کے عذاب سے زیادہ سخت ہے، وہ یہ ہے کہ امام وقت انسانیت کے درمیان میں ہے، لیکن امام وقت اپنے آپ کو انٹروڈیوس نہیں کرا رہے. یعنی انسانیت کے اوپر یہ ایک عذاب ہے. اس انسانیت میں ہر کوئی شامل ہے. اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں وہ بھی ہیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کے ہمارے درمیان میں ہونا اور ہمیں نہ پتہ ہونا کہ وہ کہاں پر ہیں، یہ بھی عذاب ہے. ان کے چہرے کو نہ دیکھنا، یہ بھی عذاب ہے. ان کے ساتھ مل کر اس کام کو جو کہ ہماری بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم کے خلاف اٹھ کر اس ظلم کو ختم کرے، خدا کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہر کچھ جو اس کے پاس ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کر دے. لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت پر یہ عذاب آیا ہوا ہے. اب اس عذاب کی وجہ سے بہت سارے مظالم ہوتے ہیں. لوگوں کے جسموں کو کاٹا جاتا ہے، بم سے ان کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں، توہین ہوتی ہے لوگوں کے ناموس کی، بہنوں کو شہید کر دیا جاتا ہے،
لوگوں کے گھروں کو اس کے اوپر قبضہ کر دیا جاتا ہے، ان کی زمین پر قبضہ کر دیا جاتا ہے، ان کی روحوں پہ قبضہ کر دیا جاتا ہے، ان کے دین پہ قبضہ کر دیا جاتا ہے، اور یہ سارے کام اس عذاب کی بنا پہ ہیں کہ جو امام ہمارے درمیان میں ہے، لیکن وہ آ کے ہمیں بتا نہیں رہا کہ میں آ گیا ہوں۔ جس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں، حقیقت میں اس عذاب کی حس بھی ہمارے اندر مر چکی ہے۔ ہمیں وہ آخرت کے عذاب کی حس ابھی ہے کہ اس آگ کے ڈر سے ہم ہو سکتا ہے بہت سارے کام نہ کریں، لیکن یہ جو عذاب اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کی حس ہمارے اندر مر چکی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دن گزر جائے، ایک گھنٹہ گزر جائے اور امام ہمارے درمیان میں ہوتے ہوئے ہمیں آ کے نہ بتا سکے میں تمہارا امام ہوں۔ کہ وہ جو کہ 1200 سال سے خون کے آنسو بہا رہا ہے، ان مصیبتوں پہ جو کربلا، کوفہ اور شام کے اندر آئی، وہ آ کے اس خون کا بدلہ نہ لے سکے جس کے لیے وہ منتظر ہے 1200 سال سے۔ ایک سید آ کے جب بتاتا ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، حقیقت میں وہ اپنے خانوادے کی تاریخ کو بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے خانوادے کو اس طرح سے کاٹا گیا، اس کے خانوادے کو اس طرح سے اسیر کیا گیا، اور اگر کسی کے رگوں کے اندر رسول کا خون ہے تو اس کربلا کے ایونٹ کو اپنے خاندان کے اوپر ظلم سمجھتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھے اور بتائے کہ کس طرح سے وہ رسول کی بیٹیاں جو اس کے لیے محرم ہیں، جو اس کی ماں کی جگہ پہ ہیں، بہنوں کی جگہ پہ ہیں، ماؤں کی جگہ پہ، ان کا آ کے بتائے لوگوں کو کہ کس طرح سے ان کی چادروں کو چھینا گیا، کس طرح سے ان کے چہروں پہ تماچے لگے، اور لوگ یہ سن کر روئے۔ ہمارے دل پہ کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ جو خود رسول کا بیٹا ہے، جو اس وقت 1200 سال سے سزا میں بیٹھا ہے، کہ اس کے ذہن میں، تصور میں وہ تصویریں چلتی ہیں تماچوں کی، چہروں پہ، ہاتھوں پہ رسن باندھنے کے، بی بی زینب کا اسیر ہو جانا، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ اور یہ عذاب اس سے ہم گزر رہے ہیں۔ جب بھی کہیں پہ آپ امام زمان کا نام سنیں گے، وہاں پہ امام حسین کا نام ہے۔ جہاں پہ امام حسین کا نام ہے وہاں پہ امام زمان کا نام ہے۔ یہ دونوں امام، اگر امام زمان کی حوالے سے ان کی ولادت ہے، جشن ہے، تو وہاں پہ بھی آپ کو امام حسین کا نام نظر آئے گا۔ اگر امام حسین کی شہادت ہے تو وہاں پہ آپ کو امام زمان کا نام نظر آئے گا۔ یعنی یہ دونوں امام اس طرح سے احادیث میں آپ کو ملیں گے کہ یہ انسیپریبل ہے، کہ کہیں پہ حسین کا نام ہے، امام کا نام ہے، کہیں پہ امام کا نام ہے، حسین کا نام ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ کیوں ہے کہ امام جب آئیں گے اور خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہوں گے اور ذوالفقار ان کے ہاتھ میں ہوگے، اور آپ آ کے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے، اس وقت کیا کہیں گے کہ اے عالم، اے لوگوں، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں اپنے جد کے خون کا بدلہ لینے۔ یہ سوال نہیں آتا ہمارے ذہنوں میں کہ امام حسین تو 1200 سال پہلے شہید ہو گئے، آپ کے جد کو شہید کر دیا گیا، وہ دشمن جنہوں نے ان کو شہید کیا وہ بھی مر چکے۔ اب جو کہ آپ 1200 سال کے بعد آ رہے ہیں، 1300 سال کے بعد آ رہے ہیں اور آ کے یہ بات کہہ رہے ہیں، پہلی انٹروڈکشن آپ کی یہ ہے کہ میں آ گیا ہوں اپنے جد حسین کے خون کا بدلہ لینے۔ تو اس کا پھر یہ مطلب بنتا ہے کہ اس وقت کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی گردنوں پہ ذوالفقار کو چلنا چاہیے تاکہ امام حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے۔
اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو امام کے ساتھ مل کر اس بدلے کو لیں گے. یعنی مجھے کچھ لوگوں کا پتہ ہے جو کہ امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں کہ کس منہ سے جائیں, ہم نے اپنی زندگی گزار دی ہے, اپنی پوری زندگی گزار دی ہے, اور ابھی تک اس خون کا ہم بدلہ نہیں لے سکے. بی بی زینب کے حرم جاتے ہوئے ان کو مشکل ہوتی, کس طرح سے اس بازار کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے انسان کہ وہ سارے مظالم جو ہیں اس کا ابھی تک بدلہ نہیں اتارا گیا, ابھی تک وہ قاتل, وہ ظالم دنیا میں زندگی کر رہے ہیں اور اس خون کا بدلہ نہیں اتارا گیا. تو یہ کون ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ کون لوگ ہیں. دیکھیں, امام حسین جب مدینہ سے نکلے تھے انہوں نے 3 چیزیں کہی تھیں کہ جو انہوں نے کرنی تھیں. ایک, انہوں نے کہا تھا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا. دوسرا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اصلاح کروں گا امت کی. تیسرا, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس سیرت پہ چلوں گا جو میرے جد کی اور میرے بابا کی سیرت ہے. ان 3 چیزوں کو امام نے لکھ کر بتایا کہ یہ میں کرنے جا رہا ہوں. ان 3 چیزوں کو جو امام نے کیا, یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, کس چیز کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا؟ یہ جو اصلاح کرنی تھی امت کی, وہ کس چیز کی بنا پہ اصلاح کرنی تھی؟ اور جس سیرہ نبوی پہ چلنا تھا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چلنا تھا, وہ سیرت کیا تھی؟ آپ اگر ابھی دیکھیں, آیا اب یہ جو امام کا ظہور نہیں ہو رہا, ہمیں کیا اور کرنا ہے؟ ہمیں اور سینٹر کھولنے, الہ ماشاءاللہ سینٹر ہے, سرپلس میں ہم آج اور سینٹر کھولیں اور نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اور حج پہ جائیں اور دعائے کمیل پڑھی جائے اور بچوں کے مدرسہ کھولے جائیں اور کتابیں لکھی جائیں, کتابیں ٹرانسلیٹ کی جائیں اور بچوں کو بھیجیں کہ وہ کم جا کے جو ہے وہ مولانا بنے. اور ذاکروں کی ہمیں ضرورت ہے اور علماء کی ضرورت ہے. آپ بھی دیکھیں نا کہ ہمارے پاس کیا اس وقت نہیں ہے جو اگر ہوتا تو امام آ جاتے. خدا کا قانون تو یہ ہے کہ جو حجت خدا ہے وہ اپنی معرفی کرے, لوگوں کو بتائے کہ میں ہوں, تاکہ لوگ اس ہدایت کو لے کر اس مقصد حیات تک پہنچ سکے جن کے لیے خدا نے ان کو خلق کیا ہے. قانون تو اس کا یہ ہے. ہمیں جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے, کس چیز پہ کرنا ہے؟ ہمیں جب اصلاح کرنی ہے, کس چیز پہ کرنی ہے؟ اور ہمیں جس سیرت پہ چلنا, وہ سیرت کا پہلو کیا ہے؟ ان 3 چیزوں سے کیا بچتا ہے؟ ان 3 چیزوں کو کرنے سے اسلام بچتا ہے. اسلام جو بچتا ہے, ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اسلام بچتا ہے شہادت سے. شہادت ایک بائی پروڈکٹ ہے. یہ 3 چیزیں کرتے ہیں, اگر قوم کرے نا ان 3 چیزوں کو, تو اس قوم کے اندر پھر اسلام بچتا ہے. لیکن جب آپ ان 3 چیزوں کو اس طرح سے, جس طرح سے ان 3 چیزوں کی ضرورت ہے کرنے نکلیں گے, پھر کوئی نہ کوئی آپ کو شہید کر دے گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ جس کی ضرورت ہے, اصلاح امت وہ جس کی ضرورت ہے, اور وہ سیرہ جس کی اس وقت ضرورت ہے. صحیح؟ یا آپ اگر امام حسین کا وقت دیکھیں, آیا ایسے لوگ نہیں تھے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ بہت سارے نمازی تھے, اور آپ کو پتہ بھی ہے تاریخ میں کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی گردن جلدی کاٹو, ہماری عصر کا وقت جا رہا ہے. دربار میں رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا ہوا ہے, رسول کے بیٹے کو قیدی بنایا ہوا, زنجیریں پہنائی ہوئی, ٹوک ڈالا ہوا, اذان میں. ایسا تھا کہ لوگ قرآن نہیں پڑھ رہے تھے, حفاظ تھے قرآن کے. یہ تھا کہ دعاؤں کا سلسلہ کم تھا, لوگ اتنی دعائیں نہیں پڑھ رہے تھے. آیا یہ تھا کہ انہوں نے الاجل نہیں کہا تھا. آپ کو پتا ہے کوفہ سے جو خط آئے ہیں, وہ اگر کبھی آپ کو موقع ملے تاریخ میں ان خطوں کو پڑھیں, ہم اس طرح کے خط نہیں لکھ سکتے امام کو.
ہمارے تو جو خط ہوتے ہیں امام زمان کے لیے وہ ہوتے ہیں کہ مجھے جاب چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں بیمار ہوں، مجھے شفا چاہیے، میرے بچے ٹھیک رہیں، ہدایت سلامت رہیں، سب کچھ میرا سب کچھ سلامت رہے، آپ جب آنا چاہتے ہیں آ جائیں، کہ میری زندگی آسان رہے، آپ جب آنا چاہتے ہیں آ جائیں۔ ان لوگوں کے خط پڑھیں ذرا، انہوں نے یہ کوئی چیزیں نہیں مانگی تھی امام حسین سے، 18,000 خط یا جو بھی اب تاریخ کے اندر دیکھتے رہے، اور ان لوگوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کنونس کر دیا تھا کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو چنا تھا امام حسین نے، ایک شخصیت باوقار، ایک ایسی شخصیت جو کہ زمانے کو پہچانتی ہے، لوگوں کو پہچانتی ہے، زمانے کے تقاضوں کو پہچانتی ہے، اپنے مولا کے حکم کی تعمیل کرتی ہے اور جانتی ہے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے اپنے مولا کے ساتھ۔ ان لوگوں نے حضرت مسلم کو کنونس کر دیا تھا کہ امام حسین کو کہیں کہ آ جائے۔ امام حسین نے یہ کہا تھا نا کہ آپ جاؤ، مجھے کہو کہ آ جاؤ تو میں آ جاؤں۔ آج ہم ایک شخص جس کی تھوڑی سی کامن سینس ہے اس کو کنونس نہیں کر سکتے کہ ہم واقعی امام زمان کا انتظار کر رہے ہیں، اور فوراً کہے گا بھائی تم کدھر سے انتظار کر رہے ہو، انہوں نے آنا ہے تو اس پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، تو اصل میں حقیقت میں تو دشمنوں کے پاس وہ وسائل ہیں جس سے حکومت کی جا سکتی ہے، تمہارے پاس کہنے کا تو ایک جزیرہ ہے، ایک ملک ہے، اس کے بھی تم علیہ کام کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ زائنسٹ کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کے اندر بتاتے ہو کہ ایران کے اندر کیا کام کیا جائے تاکہ ایران ختم ہو جائے، بند دروازوں میں پینٹاگون میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہو کہ کس طرح سے یہ جو کانٹا آپ کے چبھا ہوا ہے اس وقت، اس کانٹے کو نکال دیں۔ یعنی کس ایک شخص جس کی کامن سینس ہے نا، even if a person has a bit of common sense, that person cannot be convinced that we are waiting for the 12th Imam. انہوں نے تو حضرت مسلم ابن عقیل کو کنونس کر دیا تھا، صحیح۔ تو اب یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 چیزوں سے اسلام باقی رہتا ہے، تو اسلام تو آپ کہیں گے کہ بھئی ابھی دیکھیں اس وقت بھی تو اسلام جو اس حوالے سے ہم سمجھتے اسلام تھا نا، ادھر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، حج پہ تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھے، تو کون سی ایسی پہلو تھا اسلام کا جو کہ امام نے کہا کہ جا کے امر کروں بالمعروف اور ان کو منکر سے جو ہے وہ روکوں؟ کون سی ایسی اصلاح تھی امت کے اندر جو کہ کرنی چاہیے تھی؟ اس وقت وہ امت اس چیز سے باہر جا چکی تھی، خراب ہو چکی، اور کون سی وہ سیرہ نبوی کا پہلو تھا جس پہ امام حسین نے کہا کہ میں چلوں گا؟ زیارت عاشورہ کے اندر ہم جو ہے وہ لعن کرتے ہیں ایک ایسے گروہ پہ کہ جس گروہ کے اندر ممکن ہے، یعنی یہ سارے جتنے بھی گروہوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا زیارت عاشورہ میں، اس کے اندر کسی جو یا کرسچن کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، یہ جو لعنت بھیجی جا رہی ہوتی ہے، لعنت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ لعنت انہی مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے کہ جو اس زمانے میں تھے اور جو آج کے زمانے میں۔ اب زیارت عاشورہ کو ہر روز کتنا مستحب ہے کہ آپ پڑھیں، زیارت عاشورہ سے بہت سارے معجزات ہوئے ہیں، اس کو پڑھنے سے آپ بھی اپنے معجزات جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، کتابیں لکھ دی گئی ہیں کہ زیارت عاشورہ کو پڑھنے کے جو معجزات ہیں، اور زیارت عاشورہ کو کہا گیا کہ آپ اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جتنا ثواب کہا گیا ہے، اتنا ثواب اگر کسی چیز کسی اور دعا کے لیے زیارت کے لیے آپ کو مل جائے تو بہت مشکل ہے، جتنا ثواب زیارت عاشورہ کے لیے یا امام حسین کی زیارت کے لیے۔ یعنی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی بہانے سے اس کو اٹھا کے پڑھ لو، اس حرم کی جا کے زیارت کر لو، کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اور جب آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ میں امام حسین سے بات کر رہا ہوں 1300 سال پہلے؟ جب آپ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اور اسی زمانے کے مطابق اور اپنی زندگی کے لیے جیسے کہ امام حسین ابھی بھی ہوں،
اور جیسے کہ وہ طبقات ابھی بھی ہوں جنہوں نے مل کے اس کربلا کو جو ہے وہ کیا. اب کبھی اس کی ترجمہ جو ہے ذرا غور سے پڑھیے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آیت عاشورہ میں بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ امام حسین کے دشمن تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں، اور آپ خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان سے دور ہوں، میں ان سے ہر چیز سے دور ہوں، اور میں صلح کرتا ہوں اس شخص سے جو کہ امام حسین سے صلح کرتا ہے، اور میں اس کا دشمن ہوں جو امام حسین کا دشمن ہے، میں دوست ہوں اس کا جو امام حسین کا دوست ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین کے دشمن بھی ہیں اور امام حسین کے دوست بھی ہیں. امام حسین کا دشمن اس میں کون تھا؟ وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پکڑ کے گھر لے گئی نا، امام حسین کی دشمن تھی. وہ بیویاں جنہوں نے اپنے شوہروں کو لے لیا کہ گھر آ جاؤ، وہ امام حسین کی دشمن تھی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے آسانی کر دی کہ امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا جائے، وہ سب امام حسین کے دشمن تھے. ان کی زندگی کے کچھ اصول تھے اور ان اصولوں پہ آج بھی مسلمان زندگی کر رہے ہیں. جہاں پہ پہلے ویسے ہم نے کہا کہ یہ جو کوئٹہ کا سانحہ ہوا ہے، آپ لوگوں نے سن لی، خبریں سن لی. اب کیا کریں گے؟ اپنی اس 40,000 50,000 60,000 لاکھ ڈالر کی گاڑی کے اندر بیٹھ کے، جس کا ایک ٹائر $10,000 کا ہے، اس کے اندر بیٹھ کے آپ اپنے 4 5 6 ہزار اسکوائر فٹ کے گھر میں چلے جائیں گے جو کہ سینٹرل ہیٹڈ اور ایئر کنڈیشنڈ ہے، اور اپنے آرام سے سکون سے جو ہے وہ زندگی کر رہے ہوں گے. اور وہاں پہ آپ کے بھائی بہن -10 سیلسیس کے اندر اپنے رشتہ داروں کی ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، ان کے جسموں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے لے کے بیٹھے. ان کے سامنے یہ ہے، اور ان کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں ہے. ماں انتظار کر رہی ہے کہ میرے بیٹا جس کے ٹکڑے ہو گئے، ان ٹکڑوں کو کب ہم دفن کریں. کیا سیکھا؟ کہ اس کو ہم سن لیتے ہیں اور زندہ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. آیا ان کا خون ہمارے خون سے مختلف ہے؟ آیا ان کے جسم کے اعضاء ہمارے اعضاء سے مختلف ہے؟ آیا ان کی ماؤں کا دل ہماری ماؤں سے مختلف ہے؟ آیا ان کی بہنوں کا دل ہماری بہنوں سے مختلف ہے؟ آیا ان کے جسم کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ آیا ان کا کوئی والی اور وارث نہیں ہے؟ اپنی اولاد کو جو ہے وہ کس نام پہ دیا؟ کس نام پہ دیا ہے؟ ہم زندہ ملینز آف ڈالرز جو ہیں وہ خرچ کر دیں گے کہ ایک بلڈنگ کو تعمیر کر دیا جائے، کہ بلڈنگ کو تعمیر کرنے کے اندر اسلام کی شان ہے. اسلام کی عزت بلڈنگ کے اندر نہیں ہے. اسلام کی عزت اس میں ہے کہ جب پتہ لگے کہ کسی مسلمان بھائی بہن کے اوپر ظلم ہوا ہے تو ہر مسلمان کھڑا ہو جائے اس ظلم کو روکنے کے لیے. یہ اسلام کی عزت ہے. بلڈنگیں بنا کے اسلام کی عزت نہیں ہوتی. کوئی شخص یہ کہے کہ آج کے زمانے کے اندر اسلام کی عزت کو بچانا ہے، تو اسلام کی عزت جس کو کہ پامال کیا جا رہا ہے، اگر مسلمانوں کی عزت پامال ہو رہی ہے تو وہ اسلام کی عزت پامال ہو رہی ہے. اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ اسلام پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم خیال میں کہ قرآن کے اگر پارے ہو جائیں تو وہ اسلام، ہاں اسلام کے نور کو چوٹ آتی ہے، اور اگر ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے پارے ہو جائے اس میں اسلام کی کوئی توہین نہیں ہے. اس کے پرخچے اڑا دیے جائے اس میں اسلام کی کوئی توہین نہیں ہوتی.
رسول کے ماننے والوں کو کاٹ دیا جائے، یہ رسول کی توہین نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک عذاب ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ امام کیوں نہیں آ رہے کیونکہ 313 جمع نہیں ہو رہے۔ 313 کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں جن کو جمع ہونا ہے۔ 313 کے علاوہ کم سے کم جس چیز کو جمع ہونا ہے وہ ہمارے خود دل اور اہداف ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل ایک دوسرے سے جدا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے لیکن ہمارے اہداف جدا ہے۔ ہمارے اہداف، جب ہدف ایک ہوگا، ہمارا دل ایک ہوگا، ہمارا مقصد ایک ہوگا، جب ہم اپنی انانیت کو ایک طرف کر کے دوسرے کی انا کا خیال رکھیں گے، دوسرے کی عزت کا احترام رکھیں گے، دوسرے کے دل کا احترام رکھیں گے، جب ہم بیدار ہو جائیں گے کہ یہ بیداری ہمیں جو چاہیے وہ یہ نہیں کہ صرف اور صرف ہم نے یزید وقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور جو آج کا حسین ہے اس کے لیے نعرے مار دیے اور پھر گھروں میں بیٹھ جائیں۔ صرف یہی ہے کہ جس طرح سے یزید جو گزر چکا ہے اس کے اوپر جب تبرہ کیا جائے تو لوگوں کو مزہ آتا ہے، اور جب علی کی فضائل پڑھے جائیں تو مزہ آتا ہے۔ آیا ہمارا بھی یہ حال ہو گیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو جب ڈالا جا رہا تھا آگ میں، وہ آگ جتنی بڑی تھی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ for miles the birds that were flying would actually fall down and die because of the heat. It's that big of a fire. اس آگ کو بجھاتے ہیں کہ لیے آپ نے سنے ہوئے سب واقعے، ایک مینڈک، ایک چڑیا، ایک چھوٹا سا جانور تھا، وہ جاتا تھا اپنے پانی میں، جو اس کے منہ میں آ جاتا تھا پانی وہ لے کر آتا تھا، آگ پہ ڈالتا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تم تو اس آگ کو نہیں بجھا سکتے؟ اس نے کہا پتہ ہے مجھے نہیں بجھا سکتا، لیکن روز معاشر میں جب پوچھا جائے گا کہ میرے ولی کو جلایا جا رہا تھا تم نے کیا کیا، میں خدا کو بتا دوں گا کہ میرے وجود کے اندر جو طاقت تھی میں نے اس طاقت سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی، پورے وجود سے، پورے وجود سے۔ یہ جو خاموش طبقہ ہے آج چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، جن کے سامنے سارے کے سارے ظلم ہو رہے ہیں، جو کہ حتیٰ ایک آواز اٹھانے کے لیے نہیں تیار، یہ سب ان اصولوں پہ چل رہے ہیں جو امام حسین کے دشمنوں کے اصول ہیں، اور ان سے امام زمان نے آ کے پوچھنا ہے۔ جو اس وقت حب دنیا لے کے بیٹھا ہے، خواہ وہ ممبر پہ ہو، خواہ وہ کسی اور کرسی پہ ہو، خواہ وہ کسی اور لیڈرشپ کے اندر ہو، خواہ وہ دینی لیڈرشپ ہو، خواہ وہ دنیاوی لیڈرشپ ہو، اگر حب دنیا لے کے بیٹھا ہے امام نے اس سے پوچھنا ہے۔ یہ امام حسین کے دشمنوں کے اصول پہ زندگی کر رہا ہے۔ امام زمان جب آئیں گے، یہ جو ذوالفقار چلے گی، کہا ہے کہ 10,000 فگر ہے، 10,000 کی، 10,000 علماء کی گردنوں پہ چلے گی۔ اب علماء کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مومن ہوں گے، یعنی لوگوں کے درمیان میں وہ عالم کہلائے جائیں گے۔ پوچھا جائے کہ امام انہوں نے تو آپ کے جد کے مصائب پار کے لوگوں کو رلایا، انہوں نے تو آپ کے جد کے فضائل پڑھے ہیں، انہوں نے کربلا کی تاریخ کو بیان کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو نماز کے حوالے سے بتایا، ہو سکتا ہے روزے کے حوالے سے بتایا، ہو سکتا ہے حج کے حوالے سے بتایا، ہو سکتا ہے قرآن کے حوالے سے بتایا۔ آپ ان کی گردنوں پہ ذوالفقار چلا رہے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام جس طرح سے جب وہ ان کے زمانے کے اندر کیا تھا، مسئلہ کیا تھا
نمازیں لوگ پڑھ رہے تھے, روزے رکھ رہے تھے, حج پہ جا رہے تھے. مسئلہ کیا تھا؟ ان لوگوں کے اندر ظالم کو پہچاننے کی حس مر چکی تھی, دشمن کو نہیں پہچانتے تھے کہ دشمن کون ہے, اور یا تو نہ جانے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے یا جانتے ہوئے دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے تھے. ہم کہیں گے کہ ان لوگوں نے وہ کربلا کا جو مقصد تھا, اس مقصد کے حوالے سے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. انہوں نے کبھی ماتم کو نماز سے لڑا دیا, کبھی نماز کو ماتم سے لڑا دیا. انہوں نے چاہا کہ یہ آپس میں بٹے رہیں تاکہ ان کی مارکیٹ جو ہے وہ گرم رہے, اور یہ آ کے اس طرح سے تبرہ پڑ جائیں, اس طرح سے تولا پڑ جائیں جس سے کہ لوگوں کو مزہ آئے, اور لوگ بجائے اس کے کہ اپنے اصلی دشمن کی شناسائی کریں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں. بجائے اس کے کہ اصلی دشمن کے خلاف آواز اٹھائیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ پڑیں, اپنے اتحاد کو ختم کر دیں, اپنے اہداف کو ایک نہ کرے, اپنے دلوں کو دور کر دیں. تو حقیقت میں اس شخص نے میرے ظہور کو آنے میں ڈیلے کیا. یہ کہنا کہ امام زمان کی نوکری کر رہے ہیں ہم, تو آ جاتا ہے نا. اب اگر آپ امام زمان کی نوکری کر رہے ہیں تو وہ جو کہ ہمارے مولا ہیں, جو کہ ہمارے باس ہیں, ان کا ٹاسک کیا ہے؟ ان کا ٹاسک یہ ہے کہ آ کے دنیا پہ عدل و انصاف پھیلائیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے آئیں. یعنی ہماری نوکری کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کے ظہور کو نزدیک کریں, نہ کہ دور کریں. اگر ہم ان کے ظہور کو دور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صحیح طرح سے نوکری نہیں کی. امام کی ایک حدیث ہے, بس وہ پڑھتے ہیں. امام زمان علیہ السلام فرماتے ہیں, امام کہتے ہیں کہ خدا تمہیں توفیق دے خدا کی اطاعت کرنے کی, اور خدا تمہیں توفیق دے کہ تم وہ حقوق جو ایک دوسرے کے تمہارے گردنوں میں, اس کو خدا تمہیں ادا کرنے کی توفیق دے. کیونکہ اگر تم ان حقوق کو ادا کر دو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں یہ ملاقات بہت نزدیک ہو جائے گی, ان قریب ہم تم سے مل جائیں گے. کرنا کیا ہے؟ یہ جو حقوق ہے ہمارے ایک دوسرے کے لیے ہماری گردنوں میں, اس کو ادا کر دیں. خدا کی اطاعت جیسے اطاعت کرنی ہے, اس کو خدا کی اطاعت کریں. ہماری گردن میں حق ہے ہر اس شہید کا جس کو کہ شیعہ مذہب کے نام پہ, صرف شیعہ ہونے کے نام پہ, یا شیعہ مذہب کی حمایت کے نام پہ, یا اس کے ابلاغ کے نام پہ شہید کیا گیا. اس کا حق ہمارے گردنوں میں. اگر ہم نے اس حق کو ادا نہیں کیا, کیا ہوگا؟ ظہور دور ہو جائے گا. حسن ظن رکھنا ایک دوسرے کے لیے حق ہے دوسرے کا. ہاں اگر معاملات کا ہے مسئلہ تو پھر حسن ظن نہیں, حسن اعتماد رکھنا ہے کہ آپ اس شخص پہ اعتماد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر معاملات نہیں ہیں, اگر مقصد کے حوالے سے کام نہیں ہے, پھر آپ حسن ظن. اور اگر مقصد کے حوالے سے کام ہے, معاملات ہیں جس کے اندر امام کا پیسہ صرف ہوگا, مقصد کے حوالے سے کام ہوگا, تو وہاں پہ پھر حسن اعتماد ہے, ظن نہیں. حق بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں. اگر آپ کسی شخص کے اندر کچھ دیکھتے ہیں کہ جو کہ اس کا عیب ہے, اور اگر وہ عیب ایسا ہے کہ خدا نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے, تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس پردے کو اٹھائیں. اب آپ نے ایسا کیا, اس مومن کا حق آپ نے مارا, ظہور کو آپ نے ڈیلے کر دیا. اگر زبان کی بنا پہ, منطقے کی بنا پہ, جہاں پہ ہم پیدا ہوئے اس کی بنا پہ ہم ایک دوسرے کے درمیان میں اختلاف رکھتے ہیں اور ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, یا ہم نے ایک دوسرے کا حق کیا نہیں دیا. ان حقوق کو ادا کرنے کی خدا ہمیں توفیق دے. وہ شہداء جن کو کہ کاٹا جا رہا ہے, ہم ان کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ تعصف ہے, ایک افسوس ہے, جو وہ بھی اگر ہمارا دل سخت نہ ہو گیا ہو,
اگر دل سخت ہو گیا تو سنتے ہیں خبریں حالوں سنتے ہیں، حتیٰ وہ تعصف افسوس جس طرح سے دل ٹوٹنا چاہیے اس طرح سے نہیں ٹوٹتا. اگر دل نرم ہے ہو سکتا ہے کہ آنسو نکلیں، ہو سکتا ہے کہ دل ہمارا ٹوٹ جائے. منیمم یہ ہے. اس کے علاوہ پھر ہمیں اپنے اندر دیکھنا پڑے گا کہ خدا نے مجھے کیا ایسی چیز دی ہے جس کو میں اس کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں. خدا نے مجھے کون سی ایسی چیز دی ہے کہ جس حوالے سے میں اس مومن بھائی کا بہن کا حق ادا کر سکتا ہوں. اگر میرے پاس پیسہ ہے پھر وہ پیسہ، وہ آپ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے. ہم نے بات کی ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ بھی پیسہ یعنی اس منیمم لیول پہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر فار ایگزامپل میں $10 $15 $20 $2 جو بھی میں کر سکتا ہوں، اگر وہ میں کر رہا ہوں نا، تو ہو سکتا ہے خدا کے سامنے اس $2 کی ویلیو زیادہ ہو بنسبت اس شخص کے جو 2000 دے رہا ہے لیکن وہ 1,00,000 دے سکتا ہے. تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو. نہیں، اگر آپ کے پاس $2 بھی ہیں تو آپ $2 کو بھی خدا کی راہ میں خرچ کریں. اور ہو سکتا ہے کہ اس $2 کی ویلیو خدا کی نگاہ میں اس 2000 سے زیادہ ہو. کوئی ایسا شخص نہیں، حتیٰ بچے، even the kids who have any sort of money that they have gotten from their parents, or they can say to the parents that, okay, I will work, I will do this, I will wash the dishes, I will clean the car, I will clean the house, I'll do something for you, I want you to give me money in return. Work for that money. And once you get that from your parents, even if $1, $2 you have to give in the way of Allah subhanahu wa ta'ala to help those oppressed who do not have the basic necessities in life, then give that. And if you start learning from this age to earn money and give, then you will become better than us. اس کے علاوہ دیکھیے، اگر وہ لکھ سکتا ہے تو لکھے، اگر وہ بول سکتا ہے تو بولے. اگر اس کے پاس اتنی ہمت ہے کہ اس کی آواز کے اندر خدا نے نفوذ ڈالا ہے، نفوذ کلمہ ڈالا ہے، تو جتنے لوگوں کو وہ بیدار کر سکتا ہے ان کو بیدار کرے. حتیٰ ایک کام جو کہ جب ہم پروٹیسٹ پہ جاتے ہیں تو پروٹیسٹ کے اندر ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. رائٹ اوے تو اثر نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ ہم نے پروٹیسٹ کافی کی ہیں، اس کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ کلنگ سٹاپ ہو جاتی. بی بی زینب جب شام کے بازار کے اندر جب ان کے ہاتھوں میں رسن بندھی ہوئی تھی اور 12 گھنٹے شام کا جو دروازہ تھا سعد کے نام سے، ادھر سے فجر کے بعد اس قیدیوں کو گزارا ہے اور 12 گھنٹے کے بعد وہ دربار میں پہنچے. 12 گھنٹے. اب امیجن کر سکتے ہیں کہ امام سجاد کیسے چلے تھے. ہم جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کتنی دیر کر لیتے ہیں؟ گھنٹہ 2 گھنٹہ کر لیتے. 12 گھنٹے، جبکہ زنجیریں ہیں، بیڑیاں ہیں، گردن میں توق ہے. یہ جو گردن کا توق آپ کو پتہ ہے، تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ اس کے اندر کیل تھے. کیل باہر ہوتے تھے، اس توق کے کیل اندر تھے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے 12 گھنٹے وہ لوہا کتنا گرم ہوا ہوگا. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ لوہا کتنا گرم ہوگا اور کس طرح سے ہر قدم پہ امام سجاد کو تکلیف پہنچی، کس طرح سے وہ جو کیل تھے وہ امام کی گردن میں چبھتے ہوں گے. امام کو پتہ نہیں کتنے کانٹوں پہ چلنا پڑا، کتنے پتھروں پہ چلنا پڑا. اور یہ نہیں کہ 12 گھنٹے ابھی امام نے چلنا شروع کیا، کوفہ سے شام کا رستہ ہے. یہ جو امام نے کام کیا، 1300 سال کے بعد اس کا نتیجہ نکل ہے. امام حسین نے جو اپنی جان کو قربان کیا اس کا نتیجہ نکلے گا. اگر اس طرح سے نہیں نکلا جس طرح سے نکلنا چاہیے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قربانی ضائع گئی. نہیں،
तमाचा जो बीबी सकीना ने अपने चेहरे पे खाया है, तो 3 साल की बच्ची को चेहरे पे तमाचे लगे। ऐसा नहीं कि ये कुर्बानी बीबी आपकी जाया गई, माँ ने अली असगर को 6 माह के बच्चे को अपने बाप के हाथ में देखा और बाद में जब वो वापस आया उसकी गर्दन छिदी हुई थी। ये ऐसा नहीं कि अली असगर की कुर्बानी जाया होगी। बीबी आज भी माँ है कि जिनके छोटे छोटे बच्चों को जो है वो शहीद कर दिया जाता है, लेकिन वो आपके गम में रोती है, अपने बच्चे के गम में नहीं रोती। कि जवान बच्चों को शहीद कर दिया जाता है, आपका गम उनके दिलों में इतना ज्यादा है कि वो उस गम को भूल जाते। आपकी कुर्बानियां जाया नहीं गई। अगर अभी ये रंग नहीं लेकर नहीं, लेकिन रंग लेकर आएंगी। जिस दिन इमाम वक्त आ जाएंगे, जुल्फ़िकार उनके हाथ में होगी। आज के दुश्मनों को, खुदा के दुश्मनों को, आपके दुश्मनों को आपकी कुर्बानियां रंग दिखाएंगी। और वो माए अगर उन तक मेरी आवाज जाए, वो बहने कि जिन्होंने अपने भाइयों को दिया है, वो बाप जिन्होंने अपने बेटों को दिया है, अगर किसी का कोई खून जो आज पाकिस्तान में हमारे भाई बहनों को काटा जा रहा है, जिनके जिस्म के टुकड़े किए जा रहे हैं, कि जो जख्मियों को बचाने जाते हैं और उनको उनके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप जो लोग उन्हें ये कुर्बानी दी, आपकी कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। ये जो खून गिरा है, तो ये खून जाएगा नहीं जाएगा। अगर आज नहीं तो कल ये खून रंग लेकर आएगा। आप देखेंगे कि लोग जागेंगे, लोग बेदार होंगे, लोग अपने दुश्मन को पहचानेंगे। खुदाया हमारे इन आंसुओं से, हमारे इस टूटे हुए दिल, हम अपने वजूद से तुझे दरख्वास्त करते हैं। खुदाया वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनके दिलों को सुकून पहुंचा, उनको सब्र अता कर, उनके वारिसीन को हमें तौफीक दे कि हम पुरसा दे सके, उनकी मदद कर सके। उन शुहदा के यतीम बच्चों पे हम शफकत का हाथ फेर सके, उनका ख्याल रख सके। खुदाया उन शुहदा के दर्जात को बुलंद कर दे, हमें भी शहादत का शौक दे दे। हमें तौफीक दे कि हम अमर बिल मारूफ व नही मुनकर कर सकें, इस्लाह उम्मत कर सकें, रसूल की सीरा पे चल सकें। और अगर मुक्तज़ियात शराइत ज़मान के मुताबिक इन कामों को करें और हमें इस रास्ते में शहादत मिल जाए तो हमारे वो नसीब करना। दुश्मनान इस्लाम जो कि हिदायत नहीं पा सकते, उनको निस्ता नाबूद करना। सोए हुए लोगों को बेदार कर देना, खामोश लोगों के ज़बान में तासीर डाल देना, जुल्म के खिलाफ उठने की हमें तौफीक देना। हमारी इबादत को, हमारे अमाल को, हमारी कोशिशों को रायगा ना जाने देना। इमाम के असहाब अंसार में हमें शुमार करना। इनकलाब इस्लामी की हिमायत करना, राबर मौज़म की हिमायत करना, उनको अपने ज़ुबान में रखना। मराजे इकराम उलमाए हक का साया हमारे सर पे सलामत रखना। इमाम का ज़हूर जल्द अज जल्द कर देना। मातम हुसैन।